الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو نظام رکھے اپنے ماننے والوں کے لیے۔ ایک نظام حقوق اللہ پر مشتمل ہے اور دوسرا نظام حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ حقوق اللہ کی عبادت اور حقوق العباد اللہ کے بندوں کے اوپر رحم و کرم اور شفقت کرنا۔ اللہ کی دوستی اور اللہ کی ولایت کو پانے کے لیے ان دونوں نظاموں کو اکٹھے لے کر چلنا پڑے گا۔ ایک بچہ کافی دیر سے تپتی ہوئی گرمی میں ننگے پیر کھڑا پھول بیچ رہا تھا۔ کوئی پھول لے لیتا اور کوئی جھڑک دیتا تھا، اور وہ بچہ گرم سڑک کے اوپر کبھی ایک پیر اوپر اٹھاتا ہے اور کبھی دوسرا پیر اوپر اٹھاتا ہے۔ کافی دیر سے ایک نیک انسان، خدا ترس انسان یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو آخر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے ایک دکان جا کر وہاں سے بالکل نئے جوتے خریدے اور لا کے اس بچے کو دیے کہ بیٹا یہ پہن لو۔ بچے نے جب جوتے دیکھے تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ جلدی اس نے وہ جوتے پیروں میں پہنے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ کیا آپ اللہ ہیں؟ تو بزرگوں نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے کہ نہیں بیٹا توبہ کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو، میں اللہ نہیں ہوں۔ تو وہ بچہ کہنے لگا اچھا تو پھر آپ ضرور اللہ کے دوست ہیں، کیونکہ میں نے صبح اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی کہ مالک میرے پاس جوتے نہیں ہیں، تو اللہ نے جوتے بھیجے ہیں، خود تو نہیں آیا، اپنے کسی دوست کو دے کے بھیج دیا۔ ان ایک بندے کو، اس خدا ترس انسان کو پتہ چلا کہ اللہ کی دوستی پانا بڑا آسان ہے۔ میرے دوستو، مخلوق کی خدمت انسانوں کو بلندیوں کی معراج تک پہنچا دیتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کے آس پاس غریب اور نادار لوگ، یتیم بچے، زمانے کے دھتکارے ہوئے انسان بکھرے پڑے ہوں گے۔ آؤ کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کر ہم بھی معراج ولایت کو پالیں۔ سجدے میں اللہ ملتا ہے، لیکن کھانا کھلانے میں اللہ کی رضا ملتی ہے۔ تو انسان نے جس مقام پر باقی انسانوں کو چھوڑ کے خدا سے محبت کا دعویٰ کیا تو اس کا یہ دعویٰ اکثر غلط نکلا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اپنے پاک نام کے ساتھ، اپنے کلمے کے ساتھ انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اسم بلند فرمایا۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کر کے ہی ہم سخاوت کی منزل پاتے ہیں۔ آپ فیکٹری کے لوگ ہیں، آپ کے پاس بہت سارے نادار بچے، بہت سارے کمزور لوگ، ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے پاس کام کرنے آتے ہیں، کچھ کام سیکھنے آتے ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ جب کرم کا معاملہ کریں گے تو اللہ کا کرم آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اگر آپ نرمی کا معاملہ کریں گے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ شروع فرما دے گا۔ ان جو آپ کے پاس ایسے لوگ بھی کام کرتے ہیں جو کہ بوڑھے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کے پاس کام کرتے ہیں جن کی جسمانی صحت ایسی ہے کہ وہ سخت مشقت والا کام نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے گا۔ مخلوق کی خدمت میں ہی، مخلوق کے ساتھ کرم نوازی میں ہی اللہ کا کرم پوشیدہ ہے۔ ایک بزرگ ولایت پانے کے لیے ایک جنگل میں جا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے سامنے ایک پودا کاشت کیا چھوٹا سا، اور یہ انہوں نے دل میں ٹھانی کہ میں یہ چلا کروں گا، اللہ کی عبادت یہاں اطاعت کرتا رہوں گا۔ جس دن یہ پودا سرسبز ہو گیا تو میں سمجھوں گا مجھے ولایت مل گئی۔ اب یہ بیٹھے ہیں سالوں سے وہاں اللہ کر رہے ہیں۔ پاس سے ایک نوجوان گزرا اس جنگل میں، اس نے جب دیکھا کہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے سارا، اس نے بھی ایک پودا کاشت کیا اور بیٹھ گیا عبادت، اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ تو کچھ دن جب گزرے تو ایک طرف سے رونے کی، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی کہ مجھے بچاؤ بچاؤ میں ڈوب رہا ہوں۔ تو یہ نوجوان جب اٹھنے لگا اس کو بچانے کے لیے، تو بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، شیطان ہے جو تمہاری عبادت میں خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ نوجوان بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ رونے کی آواز آئی، یہ دوبارہ اٹھنے لگا تو بابا جی نے پھر ڈانٹا کہ بیٹھ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں شیطان ہے جو تمہاری عبادت میں خلل ڈال رہا ہے، اگر تم یہاں سے اٹھے تو تمہیں دوبارہ سے یہ چلا کرنا پڑے گا، دوبارہ سے یہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو
نوجوان دوبارہ بیٹھا. کچھ دیر بعد جب پھر تیسری مرتبہ بچے کے رونے کی آواز آئی تو نوجوان نے کہا بابا جی شیطان ہی صحیح لیکن مجھ سے مخلوق کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، میں اس کی مدد کرنے ضرور جاؤں گا، دوبارہ سے شروع کر دوں گا عبادت، کوئی مسئلہ نہیں. اسی دم اس نوجوان کا پودا سرسبز ہو گیا. تو میرے عزیز عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے. اپنے گھر سے خدمت کا آغاز کریں. اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق جانے اور پہچانے، ان کو مانے. شوہر اپنی بیوی کا حق اور بیوی اپنے شوہر کا حق مانے تو معاشرے میں سدھار بھی آئے گا اور اللہ کی رضامندی بھی مل جائے گی. مالک مزدور کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا تو کل قیامت والے دن اس کو جواب دہی بھی کرنی پڑے گی، اور مزدور اگر کام میں کوتاہی کرے گا تو کل اسے حشر کے دن بھگتنا بھی پڑے گا. تو میرے دوستو، اللہ اسلام، دین اسلام حقوق کی پہچان کا دین ہے. دین اسلام عفو اور کرم کا دین ہے. اسلام تو مسلمان کو احسان سکھاتا ہے. میرے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کھانا کھلانے میں بہت بڑا اجر ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ یہودی ہو تب بھی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکا تو بھوکا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے اندر، کسی کو کھانا کھلانے کے اندر یہ سوال نہیں ہے کہ یہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے. بس نیکی کرنی ہے مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کرم نوازی کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب کھانا کھاتے تھے تو ساتھ میں کسی مہمان کو بٹھانا ضروری وہ کرتے تھے، ساتھ میں مہمان کو بٹھاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک مہمان کو ساتھ بٹھایا اور فرمانے لگے کہ قل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے شروع کر کھانا کھا. تو اس نے کہا کہ میں تو تیرے رب کو نہیں مانتا، میں تو بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں. اس نے انکار کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا. وہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم 70 سال سے یہ بتوں کی عبادت کرتا ہے، 70 سال سے یہ مجھے نہیں مان رہا، میری عبادت اور اطاعت نہیں مان رہا، میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا. آپ نے ایک لمحے میں اسے دسترخوان سے اٹھا دیا. ابراہیم علیہ السلام جلدی وہاں پہنچے دوڑتے ہوئے اور اسے واپس دسترخوان پہ لا کے بٹھایا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے ابھی مجھے دسترخوان سے اٹھایا، ابھی آپ نے مجھے واپس بٹھا دیا ہے، اس کی وجہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے بتایا کہ میرے رب نے وہی نازل فرمائی تو وہ کہنے لگا کہ اچھا تیرا رب اتنا مہربان ہے، اتنے کرم والا ہے کہ 70 سال سے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں اور وہ پھر بھی میرا اتنا دھیان اور اتنا خیال رکھتا ہے. بڑھاؤ ہاتھ کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. میرے دوستو، اسلام احسان سے پھیلا ہے، اسلام رحم کرم اور مرحمت سے پھیلا ہے، اسلام تو مودت کے ساتھ پھیلا ہے. رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے کہ جس شخص کی آنکھیں پرنم رہتی ہیں. آنسوؤں کے قریب رہنے والا رحمت حق کے قریب ہے. انسانوں کی زبوں حالی پر ترس کھانے والے لوگ رحمت حق کے قریب ہوتے ہیں. رحمت کرنے والے ہی دراصل رحمت پانے والے ہیں. جو لوگ دوسروں کے اوپر رحمت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمت کی جاتی ہے. دھکیاروں اور مظلوموں کے قریب رہنے والے محبوب خدا کے قریب رہتے ہیں اور محبوب خدا کے قریب رہنے والے خدا کے قریب رہتے ہیں. لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنے والے بنو، دکھ ملنے کے باوجود احسان کرنے والے بنو، پھر اللہ تمہیں چمکا دے گا. حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور تقریباً 4 سلاسل ان کے اوپر آ کے اکٹھے ہوتے ہیں. تو ان کی بیوی بڑی سخت زبان تھی، شریک حیات ان کی. ایک مرتبہ وہ خود جب جاتے تھے ان سے کچھ پوچھتے تھے تو اندر سے بڑا سخت لہجے میں جواب آتا تھا. ایک مرتبہ یہ خانقاہ میں تھے تو اپنے ایک مرید کو بھیجا انہوں نے کہ جاؤ جا کر باہر سے آواز دے دینا اور اندر سے جو بھی جواب ملے کچھ بولنا مت، خاموشی سے آ جانا. جب یہ صاحب گئے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے کہ پیر صاحب نے بھیجا ہے مجھے آپ کی خدمت میں، آپ کو جو چیز چاہیے مجھے بتا دیں. اندر سے سخت الفاظ سننے کو ملے اور برا بھلا.
تو یہ جب واپس آیا تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ سے کہنے لگا ایسی شریک حیات آپ رکھتے ہیں، اتنی سخت زبان اس کے ساتھ کیسے آپ نباہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی، اس سے میں نے نکاح کیا، اس کی زبان کی سختی کو دیکھ کر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو یہ آگے میرے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ نکاح کرے گی تو اس کی زندگی اجیرت کر دے گی، دوسرا اس کو تکلیف ملے گی، اس کو دکھ ملے گا، تو میں نے یہ برداشت کیا اور میں نے مخلوق کی طرف سے یہ اذیت برداشت کر کے اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا اور احسان کا سلوک کیا، اللہ رب العزت نے میرا نام چمکا دیا۔ تو میرے عزیزو، ہم اس نبی کی امت ہیں، امت میں سے ہیں، اس نبی کے ماننے والے میں سے ہیں جس نے پوری کائنات کے لیے رحمت کی دعوت رحمت کا پیغام پوری کائنات کو پہنچایا، اپنوں کو عبادت کے غرور سے بچایا اور عبادت سے محروم لوگوں کو رحمت کا تصور دے کر عبادت کی طرف بلایا۔ جس کو رحمت میں سے حصہ مل گیا اس کو رحمت للعالمین کے دامن میں پناہ مل گئی، اور جس کو رحمت للعالمین کے دامن میں پناہ مل گئی اس کو زمانے کے حوادث سے نجات مل گئی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی برحق پر جس نے عفو درگزر، جود و سخا اور رحم و کرم کا سبب بنایا۔